آج سے تقریباً 1 صدی قبل اس امت پر بے یقینی کی کیفیت کو مسلط کیا گیا، اور ہمارے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں، کہ بچوں کو کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ بچوں کو تانا دیتے ہیں تو وہ واقعی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے امت کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کے لیے مغرب کی برتری کو ثابت کیا گیا، جگہ جگہ 2 نمبر دانشور بٹھا دیے، حتیٰ کہ ہماری عصری دانشگاہوں کے اندر فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے مشرقیت کو گالی دینے لگے اور مغربیت کے قصیدے پڑھنے لگے، ان کی تہذیب اور تمدن کے گن گانے لگے اور اپنی تہذیب کو ڈیگریڈ کرنے لگے، اور دنیا کے سامنے یہ بات باور کی کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے یقینی اس امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اقبال نے آج سے 100 سال قبل کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور اس امت کی نشأت کو، اس امت کی نہضت کو روکا گیا کہ نہیں تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، موت سے بدتر زندگی تھی، اور یہ بالکل ہتھیار پھینک چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے اور ان کو کھڑا کیا، ہمت دلائی، دریائے نیل کے کنارے آئے تو پھر اڑ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی راستے سے نہیں گزریں گے، دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے اور یہ قوم اڑ کے کھڑی ہوگی ہے دریا نیل کے کنارے کہ نہیں ہم ایک سوراخ سے نہیں گزریں گے، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ۔ قومیں جب نکبت میں رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اس حالت کے اندر نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے۔ 12 راستے بن گئے، 12 رستوں سے 12 قبیلے گزرے۔ ادھر وہ بالکل دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے، ادھر ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا۔ اب حکم ہوا دریا کو اب تو چلنا شروع ہو، اور یہ پھر پانی میں ڈوب رہے تھے اور یہ کنارے پہ دیکھ کے اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے، اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، تم اتنی جلدی بھول گئے، تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا اور آج تمہیں مزہ آیا۔ میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے، وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم ایک چال چل رہے ہو اور وہ تمہیں چال میں پھنسا رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں اور ایک تموج پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ آج بھی وہ فلسفہ، آج وہ دانشوری کا جعلی غلغلہ موجود ہے، آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تو کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا، ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے۔ ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو ثمر پیدا، نوا پیرا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ
یہ دن گنے جا چکے ہیں. مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے. آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا. دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور مسلمان سر بلند ہوں گے. اور یہ بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا بھی اسرائیل کو مان لے، پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ. ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ امہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے اور یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز ریاست ہے، کسی صورت کے اندر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے. ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ. تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے. انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے، چونکہ الحق کو یالو ولا یولا الیہ، حق ہی سر بلند ہوگا. جلد یا بدیر اسلام نے ہی غالب آنا ہے اور انشاءاللہ وہ آ کے رہے گا. سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی. 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں 2 بار نازل ہوئی ہے. اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی. چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلہ عرض کرنے لگے، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے. اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو. اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے. اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید بن معلہ، میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبع مثانی ہے. تو حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل آپ کو وہ سورت بتاؤں گا جس سے افضل سورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورت سبع مثانی ہے اور اس سورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی سورت نہیں ہے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا؟ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبیک کہا کرو. اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں
تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر حضور نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں 48 مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت صورت، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ابتدا میں تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، جو احناف کے نزدیک 2 صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزو قرآن ہے۔ باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تسمیہ کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے، تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف نماز کے اندر تسمیہ کو سرن پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ جزو صورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بابرکت نام سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں۔ کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدح کہتے ہیں، اور کسی کے اختیاری حسن پہ جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے۔ شکر اور حمد، ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے۔ کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے، خوبیاں بیان کی جائیں، وہ شکر کہلاتی ہے، اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے، حمد کس کے لیے ہو، تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں، اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پلڑے کو جھکا کے دیں گے، اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا تول ہوگا۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے۔ اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ بعض نے کہا مفرد ہے، بعض نے کہا مرکب ہے۔ جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اس میں جلالت کے درمیان ایہا کو نہیں لایا جاتا۔ اگر یہ مرکب ہوتا تو ایہا کو ضرور لایا جاتا۔ یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو، معرف باللام ہو، جب اس سے قبل حرف ندا لایا جائے تو مذکر سے قبل ایہا اور مؤنث سے قبل ایتھا لاتے ہیں۔ جس طرح یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدثر یا النبی کے اوپر الف لام ہے، تو یا اور معرف باللام لفظ کے درمیان ایہا لائے، اور اگر مؤنث ہے تو ایتھا لائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہاں ایتھا ہے، اور یہاں یہ لفظ نہیں لایا گیا، اور اگر اس کو لایا جائے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے تو کفر ہوگا۔ لہٰذا یہ لفظ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہن کے اوپر الف لام لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا، الہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا۔ لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تنوین نہیں آتی، یعنی اللہن نہیں آتا، جبکہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے، زیدن، 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 مختلف صورتوں میں، لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ اور تنوین کے لیے معنی کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں الف لام معنی ہے، کیونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔
لہٰذا یہ معرف باللام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر معرف باللام ہے تو پھر یا اور حرف جو منادہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایھا کیوں نہیں لائے؟ اور دوسری بات، اگر یہ مفرد ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی؟ تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا اسم بھی سمجھ کی حدود سے برا ہے۔ سیبویہ نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو سیبویہ نے جو جواب دیا، میں یہ تھوڑی سی بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر، وہ اسی لیے کی کہ سیبویہ نے جو جواب دیا ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں، ورنہ یہ مشکل بحث تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود اس بحث کو چھیڑا اور دو چار باتیں اس پہ کر دیں۔ سیبویہ کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھال ادھیڑتا رہا اور بال کی کھال ادھیڑتا رہا، اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجھا رہا، قرآن مجید کے معنی مطالب اس کی طرف میں نہ گیا اور میں لفظوں پر ہی ساری زندگی بحث کی۔ مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا، تو میں نے عرض کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا؟ تو ارشاد ہوا کہ تو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی، یہ تیرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا، لفظ اللہ۔ کسی نے کہا یہ نکرہ تھا، الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لوگوں نے اس پہ بحثیں کی، لیکن سیبویہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا، لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا، تو یہ عارف المعارف ہے، یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے۔ کہتا کہ میں نے اس کے بابرکت نام کو عارف المعارف کہا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میری مغفرت فرما دی، اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کہ یہ علماء کا موضوع ہے، لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ کس لیے سن رہے تھے؟ کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے، تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے کہ یہ اجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی علماء نے کہا جنس کے لیے، یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے، یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی ہر کمال، ہر تعریف، ہر وصف، ہر خوبی، اس کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی خوبی کی جتنی بھی صورتیں اور قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں، نفس خوبی، خوبی، جنس کمال، جنس تعریف، وہ سب کے سب اللہ کے لیے، جس کی شان یہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے، یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے، جو اس کی طبع میں رکھی گئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرغی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرغی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاد ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودا گلاب کا وہ برگد کا درخت بن گیا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگد کے پودے کو مناسب نمی اور نشو و نما اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بالکل چھوٹا رہ گیا ہو۔ جو جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق، اس طرح جانور کی تربیت، درختوں کی تربیت، ہر شے کی جو استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا، جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پہنچانا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غذا برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غذا دودھ کی صورت میں رکھی ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شے آ کے سیکھتا ہے، اس نے بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سمجھنا، یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جو ہے وہ پڑھا کر کے، اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی، اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں۔
کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے. بطخ کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے, وہ دنیا پہ آ کر نہیں سیکھتا. مرغی کا بچہ جو ہے اس کے وظائف الگ ہے, وہ پانی میں نہیں جا سکتا ہے. تو اس کو اس کے مطابق تربیت دی, اور بطخ کے بچے کے پاؤں اس طرح چوڑے رکھے جس سے وہ پانی کو پیچھے دھکیل سکے. یہ اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق اس کی تربیت کی. جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ بہم پہنچایا, جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا بہم پہنچایا, جس کو دودھ چاہیے اس کو دودھ بہم پہنچایا. ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں, وہ سچے موتی کھاتا ہے. آپ اگر جائیں نا پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہو کہ مجھے 2-4 تولے دے دے, تو ہو سکتا ہے سیالکوٹ سے ملے ہی نہ, گجرانوالا سے بھی نہ ملے. جو بالکل سچے جو ہے وہ موتی ہیں وہ عدم دستیاب ہو, ملے ہی نہ آپ کو, اور اگر وہ ملے بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے. لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے. یہ اس کی شان ربوبیت ہے. یہ تو لوگ الجھ گئے ہیں, وہ توکل چھوڑ گئے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید